بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مصر میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک دن اس کو دل میں تکلیف ہوئی جب اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کو کہا۔ یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو، کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑے کو جمع کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا، تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ؟ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں۔ میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قصائی سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی آئے جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لینا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنی روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن بعد اسے محسوس ہوا کہ دل میں کچھ تکلیف کم ہو رہی ہے، درد نہیں ہے۔ تو اس نے قاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کرائیں۔ وہ شخص دوبارہ یورپ گیا، وہاں ٹیسٹ کرائے۔ رپورٹوں کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی نہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی؟ اسے وہ بیوہ یاد آئی جسے اس نے گوشت دلایا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسب وسعت صدقہ کرتے رہنے کا اہتمام کریں۔ ذکر و تسبیحات کا پڑھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو کھانا پلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی تکلیف دور کر دینا بھی صدقہ ہے، اور دوسروں کو اپنے شر سے بچا دینا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے جس صورت میں بھی ہو سکے صدقہ کرتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔